اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ میں کئی مضامین سکھائے ہیں۔ ان میں پہلا مضمون تو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا، اللہ کی صفات کا، اور اس کے ساتھ میں آخرت کا، اور اس کے بعد یہ مضمون ہے جو میں نے جملہ پڑھا ہے، آیت پڑھی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندوں کو اللہ نے بتایا کہ اللہ سے سیدھا راستہ مانگو۔ پہلی بات تو یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ کو روزانہ بار بار پڑھا جانا تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے، تو اس میں جو دعا سکھائی گئی وہ ضرور کوئی زیادہ ضرورت کی دعا ہوگی۔ انسانوں کی ضرورتیں تو بہت ساری ہیں، کھانا پینا بہت بڑی ضرورت ہے، ہوا اس سے بڑی ضرورت ہے سانس لینے کے لیے، پانی ضرورت ہے۔ ان میں سے کسی کی دعا نہیں سکھائی اس جگہ۔ وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ساری ضرورتیں جسم کی ہیں۔ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم، ایک روح۔ ان دونوں کی ضروریات ہیں۔ جسم کی ضرورت کھانا پینا، ہوا پانی، یہ سب ہے، اور جسم کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں، چونکہ جسم کو زمین سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، تو ساری ضرورتیں یہیں سے ملتی ہیں۔ یہاں تک کہ پانی اوپر سے برستا ہے مگر ہمیں زمین سے ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہو کہ بالٹی بھر لیا کرو یا ڈرم بھر لیا کرو۔ اللہ نے اتارا اوپر سے ہے مگر ہمیں زمین سے دیا ہے۔ تو جسم کی ساری غذائیں نیچے سے ہیں، لیکن جو روح ہے اس کی غذا اوپر سے آتی ہے، وہ وحی الہی ہے، وہی ہدایت کا راستہ ہے جس کی دعا کی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم میں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جسم اور روح دونوں کا اگر آپ مقابلہ کریں گے تو جسم اصل نہیں ہے، روح اصل ہے۔ اس جسم کی قیمت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں روح باقی رہتی ہے۔ جس دن روح نکل جاتی ہے تو منٹ نہیں لگتا، نام بدل جاتا ہے، وہ پوری زندگی کا نام، وہ جو 80 سال سے چل رہا تھا، حضرت مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، ابا جان، چچا جان، والدہ صاحبہ، وہ سب ختم ہو گیا۔ کوئی نہیں کہتا کہ مولانا لیٹے ہوئے ہیں، جنازہ رکھا ہے، ڈیڈ باڈی رکھی ہے، لاش رکھی ہے، نام بدل گیا، فوراً بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کا نام تھا، اصل میں جسم کا تھا ہی نہیں۔ تو اس لیے اصل روح ہے، اس کی غذا ہی کی فکر کرنے کی اصل ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سکھایا کہ اہدنا، تو جسم روح کی غذا اصل ہے، اسی کی ہدایت دی اللہ نے کہ دعا مانگو اللہ سے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حاصل کر کے امت کو دیا، اور اس کو آسان کرنے کے لیے اللہ نے یہیں پہ ایک لفظ بڑھا رکھا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما۔ دعا تو یہیں پوری ہو گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم جو بڑھایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جو بڑھایا یہ پہچان بتانے کے لیے بڑھایا کہ تم اللہ سے سیدھا راستہ بھی مانگو، اور تمہیں پہچان بھی ہونی چاہیے سیدھے راستے کی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ دوسری جگہ بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ، یہاں بتا دیا کہ وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام کیسا ہوتا ہے اور کن پر ہوا ہے وہ دوسری جگہ بتا دیا۔ انعام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے مگر کوئی خاص نعمت نہیں ہے، بہت معمولی نعمت ہے، بہت ادنا درجے کی نعمت ہے، اتنی ادنا درجے کی کہ اگر ہم سب کی سمجھ میں آ جائے نا تو کم سے کم پیسے کی طلب تو ختم ہو جائے، مجبوری میں کمائیں گے، بس دکان جو کریں گے، تجارت جو کریں گے مجبوری میں کریں گے کہ بھائی کام پورا کرنے کے لیے چاہیے، ورنہ دل میں بالکل نہ رہے۔ اتنا گھٹیا ہے اللہ کی نظر میں۔
قرآن کریم میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی راستے پہ چل پڑیں گے پیسے کے، تو جو کافر لوگ ہیں ان کو ہم اتنا دیتے اتنا مال دیتے کہ ان کے گھروں کے دروازے، ان کے گھروں کے زینے، سیڑھیاں، اور ان کے گھروں میں جو بچھی ہوئی مسہری اور آرام کرسیاں وہ، اور ان کے گھروں کی چھتیں سونے کی ہوتی اور چاندی کی ہوتی، اتنا دیتے۔ پوری دنیا میں آپ بادشاہ بھی نہیں دکھا سکتے جس کے ہیں یہ ساری چیزیں سونے چاندی کی ہوں۔ سونے چاندی کی ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں کہ دروازے بھی اور مسہریاں بھی اور زینے بھی اور چھتیں بھی سب سونے اور چاندی کے نہیں ہیں کسی کے بھی۔ اتنا دیتے کافروں کو، مگر مصلحت یہ تھی کہ اتنا دینے سے سب لوگ سمجھیں گے کہ یہی ٹھیک ہے تو نہیں دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی میں برتنے کی چیزیں ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ دل میں رکھنے کی چیزیں ہیں، نہ آخرت میں ساتھ جانے والی چیزیں ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کی جو کامیابی ہے وہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ تو دنیا کی ضرورتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل وہ ہدایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو فرمایا کہ جن پر اللہ نے انعام کیا، میں یہ کہہ رہا تھا انعام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ دیا۔ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں، ہم لوگ جو ہیں، پوچھیے آپ ان علماء سے، ہم مولوی لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ کسی صاحب کا تعارف کراتے ہیں کہ حضرت ان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ پیسہ خوب دیا ہے۔ کسی مولوی کی تعریف میں نے آج تک یہ نہیں سنی کہ حضرت ان سے ملیے، ان کو اللہ نے بڑا نوازا ہے، بڑا علم دیا ہے۔ یہ لفظ میں نے نہیں سنا، مالداروں کے لیے سنا ہے۔ میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا ہوں، بالکل نہیں، غلط۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ مالداروں کی توہین کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا ہے، توہین بھی نہیں کرنی، پیچھے بھی نہیں لگنا۔ وہ بھی مسلمان ہیں اور ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اگر اللہ نے پیسے کے ساتھ دین دیا ہے تو یقیناً نوازا ہے، بہت نوازا بے شک، لیکن لوگوں کا مزاج ہے وہ پیسے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت نوازا ہے۔ میں نے کہیں کہیں کہا کہ یوں کہنا چاہیے کہ ان سے ملیے، ان کو اللہ نے بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، بہت پیسہ دے رکھا ہے۔